بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو قربانی کے بارے میں تھی، تو واجب قربانی کی بات کرتے ہوئے آج پھر مستحبی قربانی کی بھی بات کریں گے. مستحبی قربانی اگرچہ حج کا جز نہیں ہے، لیکن ایک مناسبت سے اس کی بات بھی کر رہے ہیں. مستحبی قربانی کی انتہائی تاکید ہے، حتیٰ کہ قرض لے کر بھی کرنی چاہیے. سکندر صاحب، مرد کو اپنی قربانی کرنی چاہیے تو عورت کو اپنی طرف سے خود قربانی کرنی چاہیے. عورت مرد کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ اپنی جیب سے مجھے پیسے دو تاکہ میں قربانی کروں. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم کی ایک اہلیہ آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، تو میں کیسے قربانی کروں؟ کیا قرض لے سکتی ہوں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا جی ہاں، قرض لے کے بھی آپ قربانی کر سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بیوی کی قربانی کا خرچہ شوہر پر نہیں. اگر شوہر پر ہوتا تو رسول اکرم خود ان کو دے دیتے کہ یہ لو پیسے اور جا کے قربانی کرو. تو برحال مستحبی قربانی کی بات کریں گے. فرماتے ہیں جو شخص حج پہ گیا ہے اس نے واجب قربانی کی ہے، کیا واجب قربانی کے بعد وہ مستحبی قربانی بھی کرنا ہے؟ کہتے نہیں. واجب قربانی کرنے سے وہ مستحبی قربانی آپ کے ذمے سے، یا یوں کہیں کہ اس کے جو ہے استحباب اور اس کا جو تھوڑا بہت جو کیا ہے تکلیف اور ذمہ داری تھی وہ آپ کی ختم ہو جائے گی. یرحمک اللہ. تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ حج پر نہیں ہیں ویسے ہی مستحبی قربانی کریں تو کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ آپ سائیں سلطان شاہ، توجہ میری طرف ہو، ادھر نہیں ہونی چاہیے. تو مستحبی قربانی پالے ہوئے جانور کی کرنا مکروہ ہے، بلکہ آپ اپنے رقم سے خریدیں اور وہ قربانی کریں. تو پھر اس میں آپ نے جو پالا ہے اگر شوق ہے تو آپ وہ بیچیں، پھر اسی کی قیمت سے وہ دوسرا وہ جانور خرید لیں. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. بہت سے لوگ پریشان، نہیں میں نے پالا ہے تو اب دوسرے میں کہاں سے خریدوں؟ بھائی نہیں خریدو، یہی بیچو، اس کے پیسوں سے آپ دوسری خرید لو. پھر یہ جو مستحبی قربانی ہے اس کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 تاریخ. ٹھیک ہے، 13 تاریخ کو مستحبی قربانی نہیں. اچھا، ایک بندہ ایک ہی مستحبی جانور قربانی میں ایک ہی جانور ذبح کر کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، جتنی کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، اور ایک ہی قربانی میں ایک ہی بندہ ہونا چاہیے کہتے نہیں، اس میں حصوں کی گنجائش ہے. واجب قربانی میں حصوں کی گنجائش نہیں تھی، اس میں آپ سب لما والے بیٹھ کے جو ہے ایک دمبا خریدیں اور اس کو قربانی کر دیں، یہ ہو سکتا ہے. اچھا، قربانی کے جانور جو کہ مستحبی قربانی ہے اس کا گوشت کیسے تقسیم ہوگا؟ وہی طریقہ ہے جو واجب قربانی میں تھا کہ ایک حصہ اہدا، ایک حصہ صدقہ اور ایک حصہ آپ خود کھائیں. ایک حصہ خود کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ پورا کا پورا آپ کھائیں. آپ کہیں شریعت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ مثلا یہ کیا سلس کھاؤں، شریعت اس میں سے کچھ کھائیں، باقی جو بچ جائے وہ آپ کی مرضی، اہدا کریں کسی کو یا صدقہ دے دیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو مستحبی قربانی کا چمڑا ہے، کھال ہے، وہ کہاں کریں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ قصاب کو بطور مزدوری تو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، البتہ اگر قصاب مستحق ہے، غریب ہے، تو اس عنوان سے، غربت کے عنوان سے اس کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ بعض بزرگان تو یہ کہتے کہ آپ اس کو پھر اپنا مسلح بنا دیں. ٹھیک ہے، یہ جو چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس لے جائیں، وہ اس کے جو کیا ہے خشک کر کے آپ کو جو کیا ہے جانماز بنا کر دیں گے، تو وہ بنا کر آپ اس کو نماز پڑھتے رہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو اب قربانی کی بات ختم ہو گئی. مینا میں ٹوٹل کتنے کام ہمیں کرنے تھے؟ 3. ایک شیطان کو کر مارنا، اس کی بات ختم ہو گئی. قربانی کی بات ختم ہو گئی. اب تیسرا کام جو ہمیں مینا میں کرنا وہ ہے حلق. ٹھیک ہے، بال منڈوانا.
کہتے کیا بال منڈوانا واجب ہے یا نہیں؟ فرماتے حاجی کی دو کیفیت ہو سکتی ہیں، یا پہلی مرتبہ حج والا ہے یا پہلے بھی حج کر چکا ہے۔ اگر پہلی مرتبہ حج ہے تو اس کو جو ہے سر منڈوانا ہی ہے، لیکن اگر دوسری یا تیسری مرتبہ حج ہے تو اس میں برحال آج کل کے حوالے سے تو کچھ مجتہدین تکثیر کی بھی اجازت دیتے ہیں، یار ہلکے سے آپ نے بال کاٹ لیے یہ کافی ہو گیا۔ لیکن وہاں پر کچھ لوگ جو ہے کیا ہے اپنے بالوں کو وہ کیا کر دیتے تھے تلبید، وہ تلبید کیا تھی، شہد اور کوئی ایسی چیزیں مکس کر کے وہ بالوں کو لگا دیتے تھے، جیسے مہندی لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں جس بندے نے تلبید کی ہوئی ہے اس کے لیے تو پھر جو حلق کو ترجیح دی گئی ہے کہ اس کو بال مونڈنے چاہیے۔ اچھا، اب پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ صحیح اگر کسی کے سر پہ بال ہوں ہی نہ تو کیا کرے گا؟ تو وہ جو ہے کیا ہے جناب پاکی اپنے سر پہ گھمائے گا، بل نہ ہو پاکی سر پہ گھمائے گا۔ گنجا بندہ ہے یا کسی کو بیماری ہے کہ اس کے پورے بال ختم ہو گئے، یعنی کئی اتنے بال بھی نہیں کہ وہ تقصیر بھی کر سکے، حالانکہ تقصیر صرف بالوں کی نہیں، ناخن بھی اگر بڑے ہوں جیسے میرے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی کاٹے تو یہ بھی تقصیر ہے۔ بہرحال اگر فاقد الشعر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر وہ پاکی جو ہے کیا ہے سر پہ گھمانی ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ آج یہ بریک آ گیا، نہیں تو کچھ اور بھی پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُجْزِي رضا عباس، یجزی کون سا فعل کس باب سے؟ وَيُجْزِي الْحَدْيُ، وہ جو حج کی قربانی ہے وہ مجزی ہے کس سے؟ ان الوضحیت، مستحبی قربانی سے، یعنی پھر آپ کو مستحبی قربانی وفا وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بِضَمِّ الْحَمْزَةِ، اضحیہ کو کیسے پڑھیں؟ اضحیہ، 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 فرماتے ہیں حمزے کو ضمہ دیں، وَكَسْرِهَا، اور اگر حمزے کو کسرہ دینا چاہیں تو کسرہ بھی دے سکتے ہیں، وَتَشْدِيدِ الْيَاء، یا کو شد دینا ہے، المفتوحہ، البتہ وہ شد والی جو یا ہے وہ فتح والی ہوگی، فیہما، ضمے والی صورت میں بھی یا پر فتح ہوگی، کسرے والی صورت میں بھی یا پر جو کیا ہے فتح ہوگی۔ وہی یہ اضحیہ کیا ہوتی ہے؟ ما، وہ جانور ہوتا ہے، یذبح عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، جس کو ذبح کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، یوم سے دن کا ترجمہ کیا۔ تبرعاً، تبرعاً یعنی کیا؟ یعنی آپ پر واجب کی حد تک ذمہ داری نہیں رکھی کہ مستحبی طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہو بھائی؟ نتھوں میں دیتا ہوں مطالعہ مباحثہ میں تھا کہ امتحان مت دیتا ہوں۔ وہی مستحبۃ، ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اضحیہ کی طرف۔ یہ اضحیہ جو ہے کیا ہے یہ مستحب ہے، استحبابا مؤکدن، اور اس کا استحباب جو ہے کیا ہے وہ تاکیدی ہے۔ بلکہ حافظ صاحب، بلکہ یہاں وہ ہمارے بھائیوں کا نظریہ آ گیا، بلکہ بوجوبہا، ایک قول یہ ہے کہ یہ قربانی کرنا بھی واجب ہے، کس پر؟ علی القادر، اس بندے پر جس پر قربانی کرنے کی قدرت ہو۔ یعنی اگر مشاہد صاحب نے بانڈ خرید کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماہ ذی حج آ گیا تو بانڈوں کو بیچے اور جو قربانی کرنی ہے وہ رویہ، روایت میں تو حافظ صاحب اتنا بھی آیا ہے کہ اگر حافظ صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں تو الاقتراض لہا، وہ رحمان سے قرض لے کے بھی قربانی کریں۔ وَأَنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ، یہ جو قربانی کی مد میں آپ قرض لیتے ہیں، روایت کہتی ہے ایک ایسا قرض مقضی جو ادا کیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو پھر اتنی توفیق ہوگی کہ آپ جلدی یہ قرض ادا کر دیں گے۔ مقضی کے بعد من اللہ کو ذہن میں رکھیں، مقضی من اللہ، اللہ کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ فَإِن وَجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ هَدْيٌ أَجْزَأَهَا عَنْهَا، اگر مکلف پر ہدی یعنی وہ حج والی قربانی واجب ہو گئے تو اجزاء عن الاضحیت، وہ حج والی قربانی اضحی کے بدلے میں مجزی ہے۔ والجمع بینہما افضل، اقبال صاحب کہتے ہیں کہ افضل کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو واجب قربانی بھی وہاں ذبح کریں، مستحبی قربانی چلو اگر وہاں گوشت زیادہ ہے تو ادھر اپنے ملک میں فون کر دیں کہ میری طرف سے مستحبی قربانی بھی کر دو،
دونوں کو انجام دینا افضل ہے. وشرائطها وسننها، اضحیہ والے جانور کی شرائط اور اس کی جو سنتیں ہیں وہ جو ہے کیا ہے کل ہدیے وہی ہیں جو ہدی میں تھی، یعنی وہ تگڑا ہونا چاہیے، اس کی عمر یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے سمین ہونا چاہیے، انتہائی بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے. وَيُسْتَحَبُّ التَّضْحِيَّةُ، یہ مستحبی قربانی میں پھر مستحب یہ ہے بما یشتری ہے، اس جانور کی قربانی کرے جس کو یہ خرید رہا ہے. وما فی حکم الخریداری، حکم ہی کی ضمیر کہاں جی اشترا، خریدے یا خریداری کے حکم والا جانور. کیسے؟ میں نے آپ کو تحفے میں دیا ہے، آپ نے خود نہیں پالا، تو یہ بھی ایسے جیسے آپ نے خریدا. پھر ہبے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہبہ معوضہ، میں نے جو جانور پالا تھا وہ میں نے کہا تھا سلطان شاہ یہ آپ کو میں نے گفٹ کیا، آپ جا کے قربانی کریں، پھر آپ نے جو پالا وہ آپ مجھے دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہے گویا کہ خریداری ہوئی. وَيُكْرَهُ بِمَا يُرَبِّي ہے، اور مکروہ ہے بما اس جانور کی قربانی کرنا جس کو اس بندے نے پالا ہے. کیوں؟ لنہی عنہ، نہیں آئی ہے کہ پالے ہوئے جانور کو قربانی نہ کریں. وَلِأَنَّهُ يُورِثُ الْقِسْوَةَ، اور دوسرا سبب، ایک تو بھائی نہیں آئی ہے، نہیں کی وجہ سے پالا ہوا جانور ہم ذبح نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ پالے ہوئے جانور کو اگر آپ ذبح کریں گے تو اس میں آپ کے دل میں سختی ہو جائے گی، پھر کل آپ اپنے بچے کو بھی ذبح کر سکتے ہو، بیوی کو بھی ذبح کر سکتے ہو، کیونکہ جانور کو جب پالتے ہیں نا تو شکر الحمدللہ کہ ہمیں تو اسلام نے حلال جانور کی شوق دلایا ہے. انگریز کتے کے ساتھ بھی کتنا شوق کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ شاید کینیڈا میں کوئی خاتون تھی، ان کا کتا بد شکلا تھا، تو کتے کو جو گھر سے باہر گھمانے کے لیے لے جا رہی تھی تو کوئی بندہ ہنسا، تو یہ ایسا بدصورت کتا ہے، تو وہ عورت پھر گھر گئی، بندوق لے کر اس کو گولی مار دی کہ تو نے میرے جانور کو بولا کہ یہ گندا ہے. تو اس حوالے سے بہرحال جس کو پالتے ہیں اس کے ساتھ پیار بھی ہوتا ہے، پھر اگر اس کو ذبح کریں گے تو اس میں یہ کیا ہے سختی آ جاتی ہے. وَأَيَامُهَا، قربانی کے کون سے دن ہیں اقبال صاحب؟ ایامها کی ضمیر جائے گی اضحیہ کی طرف. اگر منا ہمیں ہیں تو اربعۃ، 4 دن ہیں. اولها النہر، پہلا دن کون سا؟ نہر والا، نہر والا یعنی 10ویں کا دن. وبالامصار، امصار مصر کی جمع ہے، مصر بمعنی شہر. اگر آپ حج پر نہیں دوسرے شہروں میں ہیں تو پھر وہ انکان بمکہ، اگر جو خود مکہ میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ثلاثۃ، تو اس میں 3 دن ہیں. اولها النہر کذالک، مستحبی قربانی کا پہلا دن وہی نہر کا ہے، کذالک جیسے ہدیے کا پہلا دن جو ہے کیا ہے وہ نہر والا دن ہے. وہ اول وقت ہے. چلے بھائی آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ 10ویں کے دن قربانی کی جائے، لیکن 10ویں کے دن بھی کس وقت؟ نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، یا ظہر سے پہلے. فرماتے من یوم النحر طلوع الشمس، بھائی سورج طلوع ہو جائے. وہ مضیو قدر صلاۃ العید والخطبتین بعد العید، اور اتنا ٹائم گزر جائے کہ اگر نماز قائم کی جاتی تو نماز بھی ختم ہو جاتی اور نماز کے جو 2 خطبے وہ بھی ختم ہو جاتے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ پڑھ کر پھر قربانی کریں، آپ نہیں پڑھنا چاہتے عید نماز، ہماری فقہ میں تو واجب نہیں ہے نا، لیکن جیسے سورج نکلا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھتا اور 2 خطبے سنتا تو اس میں آدھا گھنٹہ لگتا، تو سورج نکلنے کے بعد آدھا گھنٹہ گزر جائے، اس کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہوگی. ولو فاتت لم تقضى، ولو فاتت، اگر قربانی آپ کی سر رہ گئی تو کیا اس کی قربانی کرنی ہوگی؟ جانور آپ نے ذبح نہیں کیا، فرماتے نہیں کوئی قضا نہیں ہے. الا ان تكون الاضحیہ واجبۃ بالنذر وشبہ نذر، مگر یہ کہ یہ آپ پر قربانی کیا ہو واجب ہو چکی ہو نظر کی وجہ سے یا شبہ نظر کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں قضا کی جائے گی. او چاچا گل شیر کہاں؟ ہاں تو ولو تعذرت، تعذرت میں ہی کی ضمیر مستتر جو اضحیہ کی طرف پلٹ رہی ہے. اگر اضحیہ کرنا متعذر ہو جائے، کیسے؟
जानवर कामयाब हो गए, ठीक है, या किसी ने आपके गर्दन पे बंदूक रखी है कि हम हिंदुओं के सामने फिर तुम गाय ज़िबा करोगे, हम गाय ज़िबा करने नहीं देंगे, ठीक है, कोई मजबूरी है जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते, तो तसद्दक बिसमनहा, फिर उस कुर्बानी की कीमत का सदका दे देगा। इन इत्तफक फिल अस्मान मा युजजी मिनहा, अगर मुत्तफिक हो वो जानवर कीमतों में, कौन सा जानवर, मा युजजी मिनहा, जो मुजरी हो सकता है उज़हिया से। भाई देखे, फर्ज करें कानून एक हमारे पास इतना सख्त आ जाता है कि भाई जो भी बकरा 10 किलो का होगा उसकी कीमत 10,000 होगी, 20 किलो वाले की कीमत 20,000 होगी। तो ये ऐसी जो कीमतें क्या है, मुत्तफिक है। कभी कीमतें मुत्तफिक नहीं, अपनी मनमानी चलती है, ठीक है। 10,000 वाला बकरा कोई 20,000 में बेच रहा है, कोई 25 में, कोई 30 में, एक कीमत नहीं है। तो किस कीमत का जो है क्या है ये शख्स जो है वो सदका निकाले। फरमाते हैं कि बेहतर तो ये है कि इत्तफाक वाली सूरत में तो फिर इख्तिलाफ है ही नहीं, 10,000 का बकरा है तो 10,000 ये दे दे। ओ मयूरी तो इखराज हो, या ये दूसरी सूरत है कि ये जिसको कुर्बानी करना चाहता था ये उसकी कीमत निकाल दे। फर्ज करे ये मंडी में गया, भाई मुझे इस किस्म का बकरा कुर्बानी करना था, वो कहते हैं भाई ये तो हमने बेच दिया है, चलो भाई कितने का बेचा है, 5,000 का, ठीक, वो 5,000 आके जो है क्या है वो सदका दे देगा। यानी जैसे जानवर की ज़िबह करने की नियत थी उस किस्म के जानवर की कीमत मालूम करे, वो कीमत सदके में दे दे। फ़इन इख्तलफत, इख्तलफत में कौन सी ज़मीर मुस्ततिर होनी चाहिए नसीम साहब, अहसन तुम, वो पलटेगी आसमान की तरफ। अगर वो कीमतें मुख्तलिफ हों, वसमन मुवज़्ज़अन अलैहा, तो फिर एक ऐसी समन का जो क्या है आप वो जनाब वो सदका दे जो उन आसमान पर तकसीम करे। भाई तवज्जो, ये जानवर 5,000 का, ये जानवर 10,000 का, ठीक है, और ये जानवर फर्ज करते हैं जनाब जो है क्या है वो 3,000 का, ताकि आसान आपके हिसाब आसान हो जाए। 5, 10, 3, ये कितने हो गई टोटल 18। अब 18 को आप 3 पे तकसीम करो, क्योंकि 3 जानवर थे ना, तो 6,000, यानी न आप 5 निकालो सदका, न 10, न 3, बल्कि एक ऐसा जो है क्या है वो कीमत निकालो जो मुवज़्ज़अन अलैहा, उन आसमान पर जो है क्या तकसीम की जाए। जैसे आप लोगों को इम्तिहान में जो है नंबर भी ऐसे मिलते हैं, एक मुम्तहिन शिफाही ने आपको नंबर दिए 14 और दूसरे ने आपको नंबर दिए 12, तो आपको अब न 12 मिलेंगे न 14 मिलेंगे, 12 और 14 को जमा करेंगे ये कितने हो जाएंगे, 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13, तो नतीजे में आपको 13 नंबर मिलेंगे। जबकि न उस मुम्तहिन ने 13 दिए थे न उसने, दोनों को जमा करेंगे। लेकिन अगर फर्ज करेंगे 4 मुम्तहिन है तो चारों को जमा करेंगे, ठीक है, फिर उसका जो चौथा हिस्सा होगा वो आपको ये क्या है वो नंबरों में मिल जाएगा। बिमाना इखराज कीमतिन मनसूबतिन इलल क़ियम, फरमाते हैं इस समन मुवज़्ज़अ का मतलब ये है कि निकालेगा एक ऐसी कीमत जिस कीमत की निस्बत दी जाएगी या लगाई जाएगी तमाम कीमतों की तरफ जो कि मुख्तलिफ है बेसविया मुसावी तौर पर। फमिन इस्नैन, अगर कीमतें 2 हैं तो दोनों को जमा करेगा और निस्फो, फिर जो आधा होगा वो ये सदके में दे देगा। वो मिन सलास से, अगर कीमतें 3 है तो असलसो, जैसे भी 18 का हमने तीसरा हिस्सा दिया, वहाँ कदा अगर कीमतें 4 है, एक बंदा कहता है कि भाई 5,000, तो दूसरी हमने कीमत जाके देखी 10,000, तीसरी कीमत जाके देखी 20,000, चौथी कीमत जाके देखी 25,000, तो ये टोटल कितने हो गए, हाँ 5, 10, 15, 20, 35 और जो जनाब 25, ठीक 60। अब कीमतें कितनी हो गई 4, तो 60 का चौथा हिस्सा कितना होगा 15, ये 15,000 जो है वो सदके में दे देगा। फलो कान कीमत बाद में अतुन, अगर बाद जानवरों की कीमत क्या हो 100 हो, वो बाद में अतुन व 50, और बाद की कीमत 150 हो। 100 और 150 कितने हो गए हाफिज साहब, 250, ठीक। तसद्दक बिमिअतिन व 25,
تو یہ 125 کا صدقہ دے گا، کیونکہ 250 کا آدھا کتنا ہو گیا، 125 ہو جائے گا۔ ولو کانت، اگر ہو، کیا ہو بھائی، فرماتے ثالثہ ایک تیسری قیمت ب50، وہ کہتے ہیں ہم اس بکرے کو کیا 50 میں بیچیں گے تو تصدق ب100، تو پھر صدقہ کتنا دے گا، 100 کا، کیوں بھائی 250 وہ ہو گئے، پھر 50 تیسری بھی قیمت آپ نے ملا لی، ٹھیک ہے، جب وہ 50 تیسری قیمت ملا لی تو یہ ہو گئے 300، قیمتیں کتنی ہیں 3، اب 3 قیمتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر تو 100 آ جائے گا۔ ولا یبعد قیام مجموع القیمت مقام بعضها لو کانت موجودتا، اور بعید نہیں ہے کہ مجموع القیمت، ٹوٹل قیمت جو ہے کیا ہے وہ قائم مقام ہو جائے مقام بعضها، اضحیہ کے بعد قیمت کی جگہ پر، لو کانت موجودتا، اگر لو کانت، اگر ہو اضحیہ وہاں پر موجود۔ وروی استحباب صدقۃ باکثرها، روایت یہ کہتی ہے کہ آپ قیمتوں کو تقسیم نہیں کرو، سب قیمتوں کو معلوم کرو، سب سے جو مہنگے والے جانور ہیں نا اس کی قیمت صدقے میں دے دو، یعنی ایک نے کہا کہ 50، ایک نے کہا 100، ایک نے کہا 150، تو آپ 150 صدقے میں دے دو۔ وکیل صدقۃ بالجمیع افضل، اور ایک قول یہ کہتا ہے کہ صدقہ جو ہے کیا ہے بالجمیع افضل، بالجمیع افضل کا مطلب کیا، یا تو دو ترجمے کر سکتے ہیں اس کے، بالجمیع یعنی ٹوٹل قیمتیں جمع کر کے صدقہ دے دے، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں بالجمیع افضل، یعنی ان میں سے جس کی بھی دینا چاہے، یعنی کم والی بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، وہ زیادہ والی بھی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، یہ پھر میتھ اور ریاضیات کے حساب کے چکر میں نہ پڑے۔ فلا اشکال حینئذ فی القیمت، پھر کوئی اشکال نہیں ہے حینئذ، جب اس کیل کو مانے تو جو قیمت، بھائی ایک ہوتی ہے ثمن، ایک ہوتی ہے قیمت، اس دونوں کو فرق ذہن میں رکھ لیں۔ ثمن وہ ہے جس رقم پہ معاملہ ہو رہا ہے، قیمت وہ ہے جو اس جانور کی حقیقت میں جو ہے ریٹ ہونا چاہیے، ٹھیک، ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے کا ہونا چاہیے، بھائی ہے تو 50 کا لیکن بکے گا 30 کا، تو یہ جو 30 ہے یہ قیمت نہیں، یہ ثمن ہے، اور وہ جو 50 ہے وہ کیا ہے، اس کی قیمت ہے۔ وَيَكْرَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِّن جُلُودِهَا، اور مکروہ ہے کہ آپ قربانی کی کھال کو اپنے کسی کام میں استعمال کریں، ٹھیک ہے، وَإِعْطَاءُ الْجَزَّارِ، اور وہ کھال آپ کس کو دے دیں، قصاب کو دے دیں، یہ بھی مکروہ ہے، اجرت کی مد میں دینا چاہتے ہیں تو مکروہ ہے۔ اما صدقۃ، یا اما صدقۃ، اگر یہ آپ کھال اس قصاب کو صدقے کی نیت سے دینا چاہتے ہیں، اذا اتصف، جب قصاب میں پائی جائے، ٹھیک ہے، بہا صدقے والی بات، یعنی غریب اور فقیر ہے، فلا باس، پھر کوئی حرج نہیں۔ آپ نے اس کو کہا کہ بکرے کے ذبح کے کتنے پیسے لوگے، فرض کر اس نے کہا 1000 ذبح کے، آپ نے 1000 دے دیا، پھر کہ یار یہ کھال بھی لے جاؤ، نیت میں صدقہ کر لو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتاؤ، فلا باس۔ وقضا حکم جلالہا وقلائدہا، اسی طریقے سے اس جانور کے خوبصورتی کے لیے جس کو ہار پہنائے گئے تھے، ٹھیک ہے، یا اس کو جو کیا ہے ادا تلی کے چھاچے، وہ اردو میں جو بجتی ہے اس کے گلے میں، ہاں وہ جو گھنٹی وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وہ کیا ہے، کہتے ہیں ان کا حکم بھی جو ہے کیا ہے، یہی ہے جو کھال کا ہم نے حکم بتایا، یعنی اپنی ذات کے لیے وہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ قصاب کو بھی مزدوری میں نہیں دے سکتا، لیکن اگر قصاب غریب ہے جو صدقے کی نیت سے دے سکتا ہے۔ تأسیاً بنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کریم بھی ایسے کرتے تھے، جو جانور ذبح کرتے تھے اس کو جو خوبصورتی کے لیے کچھ پہنایا جاتا تھا وہ خود بھی نہیں رکھتے تھے اور قصاب کو بھی نہیں دیتے تھے بلکہ صدقہ دے دیتے تھے۔ وقضا یکرہ بیعھا وشبہ، اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ جانور کی کھال کو آپ بیچیں یا اس کے خوبصورتی والی چیزوں کو بیچیں، یہ شبہ بیچنا، مثلا آپ یہ کیا کرتے ہیں جناب، گفٹ کرتے ہیں کسی کو، نہیں اگر مستحق ہے پھر بھلی گفٹ کریں، بل یتصدق بہا، بلکہ یتصدق، یہ قربانی والا صدقہ دے گا، بہا ان اشیاء کا۔ ورویہ، اور ایک روایت میں جناب سکندر صاحب آیا ہے
جعلہو ہو کی ضمیر جائے گی چمڑے کی طرف یا کھال کی طرف، اس کھال کو قرار دے مصلی جا نماز، ینتفع بہ فی البیت، پھر وہ جا نماز مسجد میں نہ لے جائے لیکن گھر میں اس سے جو ہے کہ وہ استفادہ کرتا رہے۔ خیر بھائی واجب اور مستحبی قربانی کی بات ختم ہو گئی۔ وَأَمَّا الْحَلْقِ، لیکن سر مونڈنا مشاہد صاحب، فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَبَيْنَ التَّقْصِيرِ، پھر اس کی مرضی ہے کہ سر منڈوائے یا سر کے بال کچھ کاٹے۔ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ الْفَرْدَيْنِ الْوَاجِبَيْنِ تَخْيِيرًا، کہتے ہیں سر مونڈنا یہ واجب تخییری کے دو افراد میں سے افضل فرض ہے، فرض کریں۔ جیسے جمعے کے دن جمعے کی نماز اور ظہر واجب تخییری ہے، لیکن بعض بزرگان خاص طور پہ ایران میں تو زور دیتے ہیں کہ آپ جمعے میں شریک، ٹھیک ہے، یعنی جمعہ افضل ہے ظہر سے۔ اسی طریقے سے حج میں آپ کو اختیار ہے حلق کریں یا تقصیر کریں، لیکن حلق جو ہے کیا وہ افضل ہے۔ خصوصاً للملبد، خاص طور پر اس بندے کے لیے جس نے اپنے سر پر جو ہے کیا ہے وہ شہد اور پتہ نہیں کوئی شیرہ وغیرہ وہ لگا رکھا ہے، شعرہ۔ وہ تلبید ہو، بھائی چلیں تلبید کی بھی وضاحت کر دیں، کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان یاخذ اصلا، یہ شخص شہد لیتا ہے، وہ سمگن، سمگن کا بھائی گوند، یہ کسی درخت کی لکڑی اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس سے گوند نکلتا ہے، خاص کر جو ہے ببرجی کا ٹھیما، ٹھیک ہے، یہ آپس میں مکس کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلَهُ فِي رَأْسِهِ، پھر یہ چیز اپنے سر میں لگاتا ہے۔ آج کل تو اس کو جہالت کی نشانی سمجھی جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ شہد بھی کوئی سر میں ڈالتا ہے، گوند بھی کوئی سر میں ڈالتا ہے، لیکن شاید اس سے بالوں کی کوئی حفاظت ہوتی ہے، یا پھر اس میں آپ کو گرمی نہیں لگتی ہے، یا پھر اس میں جوئیں نہیں پڑتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے برابر۔ لِأَلَّا يُكَمَّلَ، تاکہ جوئیں اس کے سر میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اور یتسخ، اور لِأَلَّا يَتَّسِخ، تاکہ اس کے بال جو ہے کیا میلے نہ ہو۔ بھائی عجیب ہے، اس سے زیادہ اور میلا پن کیا ہوگا؟ خود یہ جو آپ شیرہ ڈال رہے ہیں، شاید خود یہی تو میلا پن ہے، لیکن شاید عرب اس کو میلا پن نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی حلق افضل ہے کس کے لیے؟ ملبد کے لیے، وہ سرورا، اور سرورا کے لیے۔ سرورا کون ہے؟ وکیل، وہ جو پہلی مرتبہ حج پہ گیا ہے۔ وکیل لا یجزئہما الا الحلق، قول وکیل کہتا ہے کہ ملبد کے لیے اور پہلی بار جانے والے کے لیے مجزی نہیں ہے سوائے مونڈنے کے، یعنی ان کو تقصیر کا حق نہیں ہے، بال مونڈیں گے۔ للاخبار الدالۃ علیہ، بھائی کوئی دلیل تو ہوگی نا کہ آپ کہتے ہیں صرف اور صرف حلق ہونی چاہیے، کہتے ہیں ایسی احادیث ہیں الدالۃ علی الحلق، جو دلالت کرتی ہیں سر مونڈنے پر۔ وحملت علی الندب، مولوی کی مرضی ہے بھائی، حملت یعنی ان اخبار کو حمل کیا گیا ہے کس پر؟ مستحب، یعنی مستحب ہے کہ سر مونڈے۔ کیوں؟ جمعاً، بعض احادیث کہتے ہیں حلق کرنا ہے، بعض کہتے ہیں تقصیر بھی چلے گی، تو اب ہم کیا کریں؟ حلق والے کو ہم استحباب پہ حمل کر دیں گے۔ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمَرْأَةِ، چلیں بھائی عورت حج پہ گئی وہ بھی سر منڈوائے، کہتے نہیں، عورت کے لیے معین ہے التقصیر، تو اپنے بال جو ہے کاٹے۔ فلا یجزئھا، عورت کے لیے مجزی نہیں ہے الحلق، کہ وہ سر منڈوائے۔ حتی لو نظرت ہو، لگا، یہاں تک کہ اگر یہ عورت نظر بھی کرتی ہے، کس کا؟ حلق کا۔ نظرت کا فاعل ہے کی ضمیر، ہو کی ضمیر حلق کی طرف جائے گی، اگر حلق کا نظر بھی کرے تو یہ نظر لغو ہو جائے گا۔ کما لا یجزی، ٹھیک ہے جناب، جیسے کہ مجزی نہیں حلق کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ کہاں پر؟ پھر عمرۃ تمتع، عمر تمتع میں۔ بھائی عمر تمتع میں تم حلق کرو گے تو حج کے لیے بال ہی تمہیں نہیں بچیں گے، جیسے عمر تمتع میں مرد حلق نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے عورت بھی منا میں بھی حلق نہیں کر سکتی۔ وَإِنْ نَظَرَهُ، اگرچہ مرد نے نظر بھی کیا ہو کہ میں عمر تمتع میں بال منڈواؤں گا تو بھی نہیں منڈوا سکتا۔ وَيَجِبُ فِي الْحَلْقِ، اور حلق میں واجب ہے، ٹھیک ہے، النیت، نیت، کون سی نیت؟ المشتملۃ، وہ نیت جو مشتمل ہو
علی قصد تحلل، تاکہ میں آزاد ہو سکوں من النسک المخصوص، مخصوص عبادت ہے. یعنی مخصوص عبادت بیٹا یہ تھی کہ مثلا آپ احرام نہیں اتار سکتے تھے، ٹھیک، آپ کے میں حلق کرتا ہوں تاکہ اس احرام والی حالت سے باہر نکل سکوں. متقرباً، البتہ قصد قربت تو ہر عبادت میں ہونا چاہیے اور ضروری ہے. وہ یجزی مسمہ ہو کما مر. اچھا، بال مونڈنا کتنے مونڈے؟ کہتے کسی بندے کو اگر گنجے ہونے کا شوق ہے تو ادھر تالو والے بال مونڈ دے تو بھی کافی ہے، سائڈ والے مونڈنا ضروری نہیں ہے. جس کو نام دیا جائے کہ اس نے بال مونڈے ہیں. وَلَوْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُ فِي مِنَا، اگر متعذر ہو فعل الحلق، بالوں کے مونڈنے والا کام، منا میں، فی وقت ہی، جس وقت حلق ہونے کی، حلق کب ہونی چاہیے؟ قربانی کے بعد، ٹھیک ہے. فعل بغیر منا، تو پھر یہ منا میں نہیں کر سکتا تو منا سے نکل جائے، تو جہاں پر بھی ممکن ہو وہاں بال مونڈ دے. وَبَعْثَ بِشَعْرٍ، بشعر، اور یہ بھیجے گا اپنے بال الیہا، منا کی طرف. کیوں؟ لیدفن فیہا، تاکہ منا میں دفن ہو. مستحباً، یہ مستحب ہے. فیہما، یعنی بال کا بھیجنا بھی مستحب ہے، پھر وہاں پر دفن کرنا بھی مستحب ہے. من غیر تلازم، ان میں کوئی تلازم نہیں، تو بھیجے تو ضرور دفن بھی ہو نہیں. اگر بھیج بھی دے تو ایک مستحب پر عمل ہو گیا، اگر دفنا دے تو یہ دوسرا مستحب ہو جائے گا. فلو اقتصر علی احدہما تعدت سنتہ خاصہ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی کر دے تو سنت پوری ہو جائے گی. بھائی دیکھیں، اگر منا میں دفنانے والی بات ہے پھر تو آٹومیٹک بھیجنا بھی ہو گیا، لیکن اگر صرف بھیجتا ہے دفن نہیں کرتا تو اس میں دونوں میں جدائی کا تصور کیا جا سکتا ہے. وہ یمر، اور گھمائے گا وہ شخص جس کے بال نہیں ہے. کس کو گھمائے گا؟ الموسا یا الموسی، ظاہراً موسی ہے، ٹھیک ہے، موسی گھمائے گا الرأس ہی، اپنے سر، ادب پاکی، سیفٹی، ٹھیک. مستحباً، یہ گھمانا کیا ہے؟ مستحب ہے. ان وجد ما یکسر منہ غیرہ، اگر پائے ما، ایک ایسی چیز کہ جس کی تکسیر بھی کر سکتا ہے غیر رأس سے، پھر بھی سر پر پاکی گھمانا کیا ہے؟ مستحب ہے. مثلا مونچھوں کے بال ہیں، ان کو بھی کاٹ سکتا ہے، داڑھی ہے اس کو بھی کاٹ سکتا ہے، اس کے باوجود سر پہ جو کیا ہے جناب پاکی گھمانا مستحب ہے. وہ تکسیر و قسیم کجرفت حجی وہ اللہ وجوب. بھائی اگر کہیں اور کوئی تکسیر والی چیز ہے تو سر پہ پاکی گھمانا مستحب ہے، پھر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اللہ، اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تکسیر کر سکے پھر وجوباً، پھر تو یہ پاکی کا سر پہ گھمانا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ولا یجز الامرار ما امکان تکسیر، مجزی نہیں ہے پاکی کا گھمانا اگر تکسیر کرنا کیا ہو؟ حافظ صاحب، اگر تکسیر ممکن ہو. لأنہ، اس لیے کہ یہ امرار بدل عن الحلق، یہ سر مونڈنے کا بدل ہے، لیکن یہ بدل اضطراری ہے، مجبوری کی صورت میں. جبکہ یہ ناخن تراشنا یا مونچھوں کے بال کاٹنا یہ بدل اختیاری ہے، یعنی اختیار بغیر کسی مجبوری کے بھی آپ سر کو بچا کے اپنے کہیں اور سے بال وغیرہ کاٹ سکتے. تو اگر بدل اختیاری ممکن ہے تو بدل اضطراری کی طرف جانا نہیں ہوگا. وہ تکسیر و قسیم اختیاری ولا یعقل، اور یہ تو معقول ہی بات نہیں ہے کہ اجزاء الاضطراری، کہ اضطراری مجزی ہو جائے مع القدرت علی الاختیاری، جب آپ کو قدرت ہے اختیاری پر. یعنی کیا؟ سر پہ پاکی گھمانا یہ بدل اضطراری ہے، بال داڑھی کے ہوں یا مونچھ کے ہوں ان کو کاٹنا یہ بدل اختیاری ہے. اگر آپ کی داڑھی لمبی ہے، آپ کی مونچھیں ہیں، آپ کے ناخن ہیں، تو یہ بدل اختیاری کے ہوتے ہوئے امرار والا کام کافی نہیں ہوگا. وربما قیل بوجوب الامرار، اور کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ واجب ہے یہ پاکی گھمانا سر پر. کس کے لیے؟ علی من حلق فی احرام العمرہ، جس بندے نے اپنے بال منڈوا دیے تھے عمرے کے احرام میں. وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْصِيرٌ، اگرچہ واجب ہے اس بندے پر وہ تقصیر کرے من غیر ہی یعنی من غیر راس،
سر کے علاوہ اور کہیں سے جو کیا بال وغیرہ مونڈ دے. بھائی کیوں؟ لتقصیر ہی بفعل المحرم، اس لیے کہ اس بندے نے کوتا ہی کی ہے ایک حرام کام کرنے کے لحاظ سے. بھائی اس کو سر نہیں مونڈنا چاہیے، سر مونڈا ہے تو اب اس کو سر پہ پاکی گھمانا بھی واجب ہے اور تکفیر کرنا بھی جو کیا ہے وہ واجب ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.